طیبہ مجھے بے کرتا ہے، خیال طیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے، نبی کے حکم کا دل انتظار کرتا ہے۔ ہمیں کوئی کرے یا نہ کرے ذکر شافع محشر، کوئی کرے یا نہ کرے ذکر شافع محشر، نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے۔ کوئی کرے یا نہ کرے ذکر شافع محشر، نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے۔ حضرات بہت ہی اچھے انداز میں آپ حضرات نے استقبال بخشا۔ محترم نائب قاری اظہر صاحب قبلہ پرتاپ گڑھی کو اور یقیناً لائف کی مبارکباد ہیں عظیم الشان سماعتوں کے مالکان کہ جنہوں نے ایسے نعتیہ اشعار کا استقبال کیا۔ ابھی آپ حضرات نے دیکھا تھوڑی دیر پہلے منبر رسول پر دنیا سنیت کا عظیم خطیب، جسے آج پورا ہندوستان خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی علاء الدین صاحب قبلہ مکتب الشریف کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہے۔ آپ منبر رسول پہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کروں گا شیر رضا اکیڈمی کے ہمارے جتنے بھی قیمتی احباب ہیں، ان حضرات کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے آج کے اس عظیم جلسے میں یعنی عظمت رسالت کانفرنس ہال سے مقدس میں ایسی عظیم شخصیت کا انتخاب کیا ہے کہ جو اپنے تقریر کو قصوں یا تحریروں کو فروغ دے کر کے نہیں کامیاب کرتے یا اپنی تقریر کو کامیاب کرنے کے لیے قیمتی جبوں دستار کا سہارا نہیں لیتے، بلکہ اپنی تقریر کو کامیاب کرنے کے لیے قرآن و حدیث کا سہارا لیتے ہیں۔ لیکن حضرات آپ اتنے خاموش ہیں، میں ایک شعر اگر آپ اجازت دیں تو میں امام حسین کی بارگاہ میں پڑھ دوں، کیا آپ حضرات بولیں گے کچھ؟ اب بولیں گے؟ اچھا اگر بولنا چاہتے ہیں تو وہ ہاتھ اٹھا کے بول دیں یا حسین، اور زور سے بولیں، زور سے بولیں یا حسین کہ علی کے نور نظر۔ میں بھی کچھ کہہ سکتا ہوں کہ علی کے نور نظر جتنے بھی ہمارے اس کمیٹی کے احباب بیٹھے ہیں، اسی مقدس کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، میں ان کے خصوص توجہ چاہتا ہوں جہاں کہیں بھی اس واقعے سے بیٹھ جائے، حضرت کی تقریر ہونے جا رہی ہے کہ علی کے نور نظر، علی کے نور نظر نور عین بیٹھے ہیں، علی کے نور نظر نور عین بیٹھے ہیں، نگاہ فاطمہ زہرا کے چین بیٹھے ہیں، نگاہ فاطمہ زہرا کے چین بیٹھے ہیں۔ انہیں خبر تھی کہ نانا گرا نہیں سکتے، انہیں خبر تھی کہ نانا گرا نہیں سکتے، جبھی تو پشت پہ دیکھو حسین بیٹھے ہیں۔ انہیں خبر تھی کہ نانا گرا نہیں سکتے، انہیں خبر تھی کہ نانا گرا نہیں سکتے، جبھی تو پشت پہ دیکھو حسین بیٹھے ہیں۔ لیکن حضرات ایسا نہیں، آپ اچھا نوشاد بھائی کی طرف سے یہ لمرہ ایجنسی والے ہیں، آج ان کے وسیلے سے جو ہے پورے ہندوستان میں نہ جانے کتنے لوگ جو ہے جن کے کانوں میں جو ہے گانے وغیرہ ہوتے تھے، لیکن ان کا آئیڈیو میں بھی یہ بظاہر ایسا ہوتا ہے، ان کی ریکارڈنگ آئیڈیو میں بھی ہوتی ہے، ویڈیو بھی ہوتی ہے، وہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ میں ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ لیکن آپ ایسا ماحول بنا کر کے بیٹھے ہیں جیسے کلکتہ شہر میں دو لوگ نماز عید ادا کرنے کے لیے نکلے، اتفاق سے ایک رکعت ہو گئی تھی، دوڑتے ہوئے عیدگاہ پہنچے، سب سے پچھلی صف میں جا کر کے کھڑے ہو گئے، امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھی، امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھی، امام نے سلام پھیرا، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے اور نماز مکمل کرنے کے بعد ایک نے دوسرے سے کہا یار اللہ کا شکر ہے جاتے جاتے نماز مل گئی، تو دوسرے نے کہا میری وجہ سے، اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا تمہارا کہا کرتے وضو کر کے آتے تو یہ بھی نہ ملتی، ہے کہ نہیں؟ وضو کر کے آتے تو یہ بھی نہ ملتی۔ لیکن حضرات ایسا نہیں ہے، ایک اچھا ماحول آپ بنائیں تاکہ لگے کہ ہم اور آپ جو ہے ایک اللہ کے مقدس ولی حضرت سورتی شاہ کے اسے مقدس میں ہم اور آپ جو ہے اسے مقدس کے توسل سے جو ہے جسے حضرت رسالت کانفرنس کے نام سے جو ہے آج موسوم کیا گیا ہے، شیر رضا اکیڈمی کے بینر تلے ہم اور آپ بیٹھے ہیں، تو اتنا بیدار رہیں لگے کہ آپ حضرات جو ہے یہاں بیٹھے ہیں، ورنہ ماحول یہ بنا ہے، ورنہ حال یہ ہے کہ ہزاروں سجدے زمین حرم پہ ہو، لیکن آج ہم امام حسین کے نام پہ نہیں بولتے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں امام حسین کی قربانی تک نہیں محسوس ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہزاروں سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن، ہزاروں سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن، علی کے گھر سے عقیدت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہزاروں سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن، ہزاروں سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن، علی کے گھر سے عقیدت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بتا دیا ہے نبی نے اٹھا کے کاندھے پر، حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بتا دیا ہے نبی نے اٹھا کے کاندھے پر، بتا دیا ہے نبی نے اٹھا کے کاندھے پر، بتا دیا ہے نبی نے اٹھا کے کاندھے پر، حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ
دیکھ رہے ہیں کہ منبر رسول پر دنیا سنیت کا عظیم خطیب جسے آج پورا ہندوستان خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی علاء الدین صاحب قبلہ مہداول شریف کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہے. آپ یوں جان لیجئے کہ خطیب اعظم ہندوستان علامہ علاء الدین صاحب قبلہ مہداول اگر صرف نماز کے موضوع پر ذکر کر دیں تو مسجد کا شکم نمازیوں کی غذا سے بھر جائے. اگر یہ زکوٰۃ کے منکرین پر ہونے والے عذاب کا ذکر کر دیں تو حساس طبیعت کا وجود نمک کی شکل میں پگھل جائے. اگر یہ لہجہ جو ہے ہمیں اور آپ کو یعنی ہم سب کو مدینہ شریف کی عظمتوں میں شرابور کر دے تو مجھے امید ہے کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد لوگ اپنی زمینوں کو بیچ کر کے مدینہ شریف کا سفر کریں گے. دوستو حضرت کی تقریر ہو جائے انشاءاللہ. حضرت کی تقریر کے بعد جو ہے جو ہمارے باہر سے مداحان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں میں سب سے معذرت چاہتا ہوں بھائی ہلال کانوی صاحب کی وجہ سے محترم جناب قاری کلیم شفیع صاحب کی وجہ سے عزیزم حیدر خطاب گڑھی صاحب کی وجہ سے. یہ وقت آپ حضرات کا ہے لیکن آپ سے معذرت چاہتے ہیں کہ آئیے بلا تاخیر جو ہے ہم اور آپ خطیب اعظم ہندوستان علامہ علاء الدین صاحب قبلہ مہداول شریف کا استقبال زوردار نعروں سے کر لیں تاکہ ایک بہترین تقریر آپ حضرات سماعت کر کے جو ہے اپنے سماعتوں کے زنگ کو صاف و شفاف آئینے میں تبدیل کر دیں. جس کے اوپر جو ہے نبی کا جتنا احسان ہے اتنے زور سے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت رسالت کانفرنس، شیر رضا اکیڈمی، عرس مقدس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اپنے غلامی کا سود پیش کرتے ایک بار اور درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. طاقت پوری کرنے کے لیے ایک بار اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبقی القول علیکم علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھے، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھے، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھے. لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھے، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھے. اور عظمت سرور کونین ہے پوجی اپنی، عظمت سرور کونین ہے پوجی اپنی. جان دے کے بھی بچے تو بھی بچائے رکھے، جان دے کے بھی بچے تو بھی بچائے رکھے. اور شیر گھر تک لے جائیے گا اور بطور پیغام گھروں میں اس پر عمل کریے گا کہ تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں، تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں. بس میں میلاد نبی یوں ہی سجائے رکھیں. میں بھی اسے اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ میرے نہ صحیح کم سے کم مداحن نبی کے لیے آپ بیٹھے رہیں اور ان کے انتظار میں بیٹھے رہنے میں میری بھی ایک آبرو کی حفاظت ہو جائے. جی 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 میں ان تمام شعراء کی عظمتوں کا قائل ہوں. الحمدللہ ہمارے کلیم صاحب بھی مجھ کو دیکھ چکے ہیں، کئی بار میرے ساتھ رہ بھی چکے ہیں. میں شعراء کی بڑی قدر کرتا ہوں اس لیے کہ یہی نعت کاش ہماری اپنی زندگی کا پیغام بن جائیں تو میرے خیال سے دنیا میں بھی ایمان کی حفاظت کا سامان اور آخرت میں نجات کا بہانہ. اس لیے نعتیہ شاعری میں بہت پسند کرتا ہوں. پہلی بار یہ شیر رضا اکیڈمی کے احباب اور کریموں کا کرم ہے کہ آپ کے بیچ میں حاضر ہوا. آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر حقیقت میں دل سے آپ نعتیں پسند کرتے ہیں تو کوشش یہ کہ نعتیں صرف سماعتوں تک نہ رہیں بلکہ نعتیں ہماری عادت ہے. اور جب عادت ہو جائے تو مزاج انشاءاللہ یہ ہوگا کہ بھول کر بھی فلم کے گانے نہیں آئیں گے بلکہ زبان جب کھلے گی تو اپنے آقا کی نعت کے ترانے آئیں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ عظمت رسالت کانفرنس کا یہ پیغام آپ کو ضرور یاد رہنا چاہیے کہ ہر سنی صحیح عقیدہ مسلمان اپنے آقا کی گن گانے کے اعتبار سے مزاج بنا لے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ تعالیٰ. اچھی بات ہے کہ آپ نعت پسند کرتے ہیں، الحمدللہ میں بھی پسند کرتا ہوں. کبھی کبھی بے خودی میں اشعار کہہ بھی لیتا ہوں مگر نعتیہ شاعری کی بات اس نہیں کر پاتا کہ میں شاعری کو شیشہ گری سمجھتا ہوں، میں سنگ تراش بھی نہیں ہوں. جی مجھے بڑا اچھا لگا ہمارے اثر پرتاپ گڑھی الحمدللہ کافی اچھی آواز میں بڑا عمدہ کلام انہوں نے پیش کیا.
اور آپ یقین جانے جب کسی شاعر کا شعر میرے دل کو چھو جاتا تب میں انعام دیتا ہوں. میں دکھاوے کے لیے پیسہ نہیں دیتا ہوں کہ بلکہ بڑی محنت سے میں پیسہ پاتا ہوں. جی ہمارے شعراء 15 منٹ میں جتنا انعام پا جاتے ہیں 1.5 گھنٹہ بول کر اتنا نظرانہ کرتا ہوں. تو بہرحال ہمارے پیسے کی قیمت زیادہ ہوئی نا بھائی. آئیے میں بڑا خوش ہوں اور آپ سب کے لیے میری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ عظمت رسالت کانفرنس کو ہماری دنیا میں ہماری ایمان کے بچانے کا سامان بنا دے اور آخرت میں مقدس محفل میں ہماری سب کی نجات کا بہانہ بن جائے. بغیر کسی تمہید کے تھوڑی تقریر میں کروں گا چونکہ نعتوں کا ایک لمبا سلسلہ آپ کو سماعت کرنا ہے. اور میرے لیے عجیب اتفاق ہے کہ بھائی نفیس صاحب کی محنت تقریباً 4 مہینہ پہلے انہوں نے مجھے دعوت دی. جی 4 مہینہ پہلے دعوت پانے بعد میں امتحان گاہ سے آ رہا ہوں, امتحان گاہ میں بیٹھا ہوں, پھر امتحان گاہ میں جا رہا ہوں. جی عربی فارسی بورڈ کا امتحان ہو رہا ہے. میں نے 1 بجے تک وہاں گارڈنگ کی ہے. پھر اسپیشلی طور پر چھٹی لے کر کے میں حاضر ہوا کہ پہلی بار حاضر آیا ہوں اس علاقے میں تو میری غیر حاضری نہ ہو. حالانکہ آج یہاں تک پہنچنے میں جس قدر دقتوں کا احساس ہوا ہے کہ بھائی میں بار بار سوچ رہا تھا کہ مجھے سنیاس لے لینا چاہیے. اب جلسوں کے لیے سفر ہمارے ناگزیر ہو گیا بڑی دقتوں کے ساتھ. بلکہ گاڑی میں بیٹھتے میں نے اپنے عبدال بھائی سے کہا کہ واقعی ممبئی والوں سے ملاقات کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑی. میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ جہاں جہاں بیٹھے رہیں سنجیدگی کے ساتھ میرے ساتھ شرکت ہو جائے. آئیے بغیر تمہید کے میں گفتگو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ الحمدللہ اس وقت ہمارا رب ہم سے راضی ہے. کوئی شک ہے؟ راضی نہ ہوتا تو اتنی پیاری محفل میں بیٹھنے کی توفیق نہ دیتا, اپنے محبوب کی آگ میں بیٹھ کر کے بیٹھنے کا موقع نہ دیتا. اس نے یہ مقدس محفل لگانے رچانے بسانے کی توفیق دی, اپنی رات یقین دل میں بیٹھ کر گزارنے کا موقع دیا. میرا یقین ہے کہ یہ توفیق اسی کو ملتی ہے جس سے خدا راضی ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہمارا رب ہم سے اس وقت راضی ہے. میں آپ سب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ عظمت رسالت کانفرنس سے یہ ضرور محسوس کیجئے گا کہ عظمت رسالت ہی ہماری سب سے بڑی پونجی ہے. سمجھا؟ اس لیے کہ سب کچھ رہے نبی کی تعظیم نہ رہے تو میرے خیال سے سب کچھ کی کوئی گنتی ہی نہیں, بلکہ کوئی بھی چیز اس وقت قبول ہوتی ہے جب عظمت رسالت کے سائے میں. قرآن عظیم نے عظمتوں کی بات کہی ہے. میں بغیر تمہید کے بتا دوں کہ قرآن نے اقیم الصلاۃ کہا, لوگ نماز کی فرضیت کے قائل ہو گئے. واتو زکوٰۃ کہا, صاحب نصاب زکوٰۃ دینے لگے. کتب علیکم الصیام کہا, لوگوں نے روزے کی فرضیت کا یقین کر لیا. واتم الحج کہا, لوگوں نے حج کرنے کی تیاریاں شروع کر دی. تو جس طرح یہ ساری آیتیں قرآن عظیم کی فرائض کی بات کرتی ہے اور قرآن کے سارے فرائض کو دنیا ماننے کے لیے تیار ہے, تو میں کہتا ہوں یار قرآن نے وَتَوَزِّرُوهُ بھی تو کہا ہے, وَتَوَقِّرُوهُ بھی تو کہا ہے. تو جس طرح اقامت صلاۃ کی فرضیت کا آپ کو یقین ہوا, روزہ رکھنے کی فرضیت کا آپ کو یقین ہوا, اسی طرح الحمدللہ صاحب قرآن کی عظمت و توقیر بھی فرض ہے. بلکہ ایسے ہی فرض ہے جس طرح ظاہری زمانے میں سارے صحابہ پر فرض, آج بھی نہیں بلکہ صبح قیامت تک ہر اہل ایمان کے لیے نبی کی تعظیم فرض ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے کچھ کہتے ہیں کہ ایک ساتھ تعظیم کریں گے خدا کی تعظیم فرق نہ پڑ جائے. نعوذ باللہ من ذالک. آپ مجھے بتا دو جیوں جیوں نبی کی تعظیم بڑھتی جائے گی میرا یقین ہے کہ تعظیم مولا کو کمال حاصل ہوگا. جی اس لیے کہ نبی خود نہیں آئے, معبود نے محبوب کو بھیجا ہے. تو محبوب کی جتنی تعظیم بڑھے گی, آپ بتاؤ معبود کی تعظیم گھٹے گی کہ بڑھے گی؟ جی بلکہ آگے بڑھ کر کہتا ہوں محبوب کی تعظیم ہی تو معبود کی تعظیم ہے. جی اس لیے کہ جس معبود نے اپنے محبوب کے ذکر کو خود کر کے بلندیاں عطا فرمائی, بلکہ حدیث میں نے پڑھی, حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے اپنا ذکر اپنے محبوب بنا دیا. حوالے کے لیے میں حدیث کی عبارت پڑھتا ہوں, توجہ کیجئے گا. میرے وہاں ہوائی فائرنگ اور زبانی جمع خرچ نہیں ہے. میں تو ساری جماعتوں کے لوگوں کو جو ایمان کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے رہتے ہیں سب کو دعوت دیتا ہوں, بیٹھو, اللہ ہدایت دے, حق بات قبول کر کے حق والوں کے ساتھ ہو. اور الحمدللہ اس وقت پوری دنیا اسلام میں حق کو اگر پانا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کے جھنڈے کی نیچے. اور لگے ہاتھ یہ بتا دوں کہیں آپ پریشان نہ ہو کہ
آپ سے بتاؤ یہی مسلک سارے اہل حق کا مسلک ہے. سلسلہ قادریہ ہو، چشتیہ ہو، برکاتیہ ہو، رزقیہ ہو، اشرفیہ ہو، سہروردیہ ہو، جتنے سلاسل حقہ ہیں سارے سلاسل حقہ کا مسلک اعلیٰ ہے. اب رہی بات کوئی نہ بولے الگ بات ہے، مگر معتقدات و نظریات کی بنیاد پر جب ہم نے مسلک اعلیٰ کہا تو جن کا یہ عقیدہ ہوگا ان کا یہ مسلک ہوگا. ابھی کل میں بنگلور سٹی میں تھا، ایک پرچہ آیا، کہنے کے مولانا لوگ کہتے ہیں پانچواں مسلک کہاں سے آ گیا. میں نے کہا یہ پانچواں ہے ہی نہیں تو آپ کہاں سے گئے؟ یہ پانچواں ہے ہی نہیں، بلکہ یہ ان چاروں اہل حق کو بیان کرنے کا ایک اجمالی نام ہے. یہ پانچواں مسلک نہیں ہے. تو ایک لڑکے نے کھڑے ہو کر غالباً اس نے ہی پرچہ دیا تھا، مولانا اگر مسلک امام اعظم کا نعرہ لگا دیا جائے تو کیا پریشانی؟ میں نے کہا دراصل یہ بیوقوفی کی بات آپ کر رہے ہیں. آپ یہ جانتے نعرہ لگایا ہی کیوں جاتا ہے؟ آپ کو نعروں کا مزاج جاننا چاہیے. ہمیشہ اہل حق نعرے لگا کر اپنی حقانیت کا ماحول بلند کرتے ہیں. تو اگر آپ نے اس وقت مسلک امام اعظم ابو حنیفہ لگایا اور اس نعرہ کے ذریعے آپ اپنی حقانیت کی اظہار کی بات کرتے ہیں تو پھر مسلک شافعی والوں کو کیا کہیں گے؟ مسلک مالکی کو کیا کہیں گے؟ مسلک حنبلی کو کیا کہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے چاروں مسلک ہمارے عقیدے کے مطابق حق ہیں. تب ضرورت پڑی کہ ایک ایسا اجمالی نام آئے جو چاروں اہل حق کو ساتھ میں لے سکے. اس لیے ہمارے ان اکابر علماء نے اللہ ان کی قبر کو رحمت نور سے معمور فرمائے جو آج کے تقریباً 50 سال پہلے جماعت حق اہل سنت و جماعت کی تعبیر کے لیے آپ لوگوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کا انتخاب کیا. اور میرا یقین ہے کہ انہوں نے اس انتخاب میں کوئی غلطی نہیں کی بلکہ حقیقت میں حق کی تعبیر کا ایک موقع فراہم کیا. اب سارے اہل حق کو ساتھ میں لے کر چلنے کے لیے ایک مسلک اعلیٰ حضرت. تو لڑکے نے کہا مولانا اہل سنت و جماعت کافی نہیں تھا. میں نے کہا کافی تھا، آج بھی ہے، مگر آپ کو معلوم نہیں کوئی کمپنی اپنا اوریجنل مال سپلائی کرنے کے ناطے اپنی اوریجنالٹی کی بنیاد پر بہت زیادہ مشہور ہو تو ظاہر سی بات ہمارے ہندوستان کو تو نقالی میں بڑا ملکہ حاصل ہے. پھر کسی دوسری کمپنی نے اسی نام کے ساتھ اپنا ڈپلیکیٹ مال سپلائی کرنا شروع کر دیا. ظاہر سی بات ہے اصل کمپنی کو جب اس کا پتہ چلے گا تو آپ بتاؤ اپنے نام کے ساتھ کچھ ٹائٹل بڑھائے گا کہ نہیں بڑھائے گا؟ ضرور کمپنی والے کچھ ٹائٹل بڑھائیں گے اور یہ اعلان کریں گے کہ نقالوں سے ہوشیار رہیے، اب ہمارا اوریجنل مال اگر لینا ہے تو فلاں ٹائٹل دے کر. آپ کو شاید پتہ نہیں ہے آج کے تقریباً 10-15 سال سے اب دوسری جماعتیں بھی اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہنے لگے. بلکہ ہمارے سنت کبیر نگر ضلع میں تو جماعت غیر مقلدین نے 10 جلسے کیے ہیں تحفظ اہل سنت و جماعت. میں نے بات آتا وہ پوسٹر کاٹ کر ریکارڈ فائل میں رکھا. تحفظ اہل سنت و جماعت، تحفظ مسلک حنفیت، تحفظ مسلک حقانی، اس طرح کے ان کے پرچے چھپنے لگے اور اس طرح کے جلسے ہونے لگے. اب مجھے بتاؤ کہ جب دوسرے لوگ بھی اپنے کو اہل سنت کہنے لگے تو ہم اہل حق کو اپنے اہل سنت کے ساتھ کوئی ٹائٹل چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ جی اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت کا نام انتخاب کیا گیا. اور دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ اہل سنت و جماعت کی بات کریے اگر مسلک اعلیٰ حضرت ہے تو سمجھو یہی اصل اہل سنت و جماعت ہے، اور جن کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے وہ سب ڈپلیکیٹ اہل سنت و جماعت ہیں جن کی نہ دنیا میں کوئی گنجائش نہ آخرت میں. اس لیے کہ ٹوپی کرتا کی بنیاد پر گنجائش نہیں ہوتی، الحمدللہ عقائد و نظریات کی بنیاد پر گنتی ہوتی ہے. آپ یہ بات سمجھ گئے تو بتاؤں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا یہ نظریہ نبی کی تعظیم اور الحمدللہ یہ نظریہ قرآن و حدیث سے الگ نہیں ہے بلکہ یہی نظریہ قرآن کا، یہی نظریہ حدیث کا، یہی نظریہ صحابہ کا، یہی نظریہ تابعین کا. میں اس حوالے پر مثالیں پیش کروں گا. میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی جس سے آپ نے سمجھ لیا کہ قرآن کا یہ بھی حکم ہے نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو. اور خود اللہ کے رسول نے پوری انسانی برادری میں اپنی عظمت کو بیان کیا ہے. میں خود نبی کی زبان سے نبی کی تعظیم کی بات کر رہا ہوں. اٹھائیے مسلم شریف، میرے پیغمبر کے چہیتے صحابی حضرت سیدنا واصلہ ابن اسقع اس حدیث کی راوی فرماتے قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ اصطفى کنانہ من ولد اسماعیل واصطفى قریش من کنانہ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم.
آپ غور کریں نبی پاک نے کس قدر تقسیم کی. فرماتے ہیں پورے انسانوں میں اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت اولاد اسماعیل کو عطا فرمائی. پھر اولاد اسماعیل میں سب سے زیادہ فضیلت قبیلہ کنانہ کو عطا کی, اور قبیلہ کنانہ میں سب سے زیادہ فضیلت قبیلہ قریش کو عطا کی, اور قبیلہ قریش میں سب سے زیادہ فضیلت قبیلہ بنی ہاشم کو, اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو. تو بتائیے نبی نے خود اپنی تعظیم بیان فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ اور میرے پیغمبر کی تعظیم کو تو وہ شان ہے دوستو, انسان تو انسان, پتھر بھی نبی کی تعظیم. ابھی ہمارے اظہر پرتاپ گڑھی نے بہت پیارا شعر پڑھا تھا نا کہ آقا قدم رکھ دیں تو پتھر اپنی حیثیت بدل کر موم ہو جائے. میرے پیغمبر کی شان دیکھیں, یہ حدیث بھی مسلم شریف میں آقا فرماتے انی لعارف یوما کان یسلم علی قبل ان ابعث. فرماتے آج بھی میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی مجھے سلام کرتا تھا, اعلان نبوت سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا, اور اعلان نبوت کے بعد تو میرے پیغمبر کے سلام کی شان سنیں آپ. اٹھائیے ترمذی شریف. اس حدیث کے راوی فاتح خیبر شیر خدا باب العلم حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے کنت مع نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بمکہ فخرجنا فی بعض نواحیها فما استقبله شجر ولا حجر الا وهو یقول السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ غور کریں, سیدنا مولا علی فرماتے ہیں کہ میں کسی ضرورت کے تحت آقا کے ساتھ کاشان اقدس میں بیٹھا تھا, نبی اٹھے اور مکہ سے باہر چلنے لگے, میں بھی آقا کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. مولا علی فرماتے میں نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنے کان سے سنا ہے, راستے میں جتنے پتھر آتے ہیں, جتنے درخت آتے ہیں, ہر پتھر ہر درخت میرے پیغمبر کو خطاب کر کے کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ. میں نے کہا کس قدر ناکارہ پن ہونے کی دلیل ہے کہ پتھر نبی کو سلام کرے اور بشر سلام سے بھاگ جائے. کچھ بیچارے پوری تقریر سن لیتے ہیں, مگر جب بات سلام کی آتی تو اتنی تیز بھاگتے ہیں جیسا لگتا ہے کسی پوائزن کا چھڑکاو کر دیا. مگر وہ بھاگتے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں, بلکہ آپ سب کو توجہ کے ساتھ جملہ سنانا چاہتا ہوں. وہ بھاگتے ہیں تو آپ خوش ہوئیے کہ ان کی قسمت میں سلام سے بھاگنا ہے, ہماری قسمت سلام پڑھ کر آقا سے اپنے رشتہ جوڑنے کی بات ہے. آپ مجھے بتا دیں نفسیاتی طور پر علم سائیکالوجی کے حوالے سے اگر کسی سے دل میں قدورت ہو جائے اور آدمی کبیدہ خاطر ہو جائے, رنجیدہ دل ہو جائے, تو سب سے پہلے کیا بند ہوتا ہے؟ جی ساتھ بس میں سفر بھی ہو جاتا ہے, دعوت بھی کھا لی جاتی ہے, ہوٹل میں بھی بیٹھ جاتے ہیں, مگر چہرہ ایک دوسرے سے نہیں ملے گا, بات چیت نہیں ہوگی. سب سے پہلے کیا بند ہوتا ہے؟ سلام. تو میں نے محسوس کیا یار جن کا سلام بند ہو چکا ہے گویا ان کا رشتہ نبی سے ٹوٹ چکا ہے, اور جن کا سلام چل رہا ہے گویا نبی سے رشتہ چل رہا ہے. تو سنیو مسئلے کے اعلیٰ حضرت والوں, آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. کم سے کم سلام کی بنیاد پر ہماری رشتہ باقی رہنے کا اظہار تو ہو رہا ہے, اس لیے یہ ہوتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, میں نے ضمناً یہ بات سمجھا دی ہے. اصل تقریر مجھے عظمت رسالت میں کرنی ہے. اسی حوالے میں نے قرآن عظیم کی وہی آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمتوں کی بات کی. قرآن فرماتا فالذین آمنوا بی, جو ایمان لائے وہ ضرور ہو, وہ نبی کی تعظیم کرے, وہ نصرو ہو اور ان کی مدد کرے, واتبعوا النور الذی, اس نور کی مدد اور اس نور کی پیروی کریں جو نور ان کے ساتھ آیا ہے, یعنی قرآن عظیم. اولئک هم المفلحون, تو وہی لوگ کامیاب ہیں. ہمیں نبی کی تعظیم کرنی ہے, نبی کے دین کی حمایت و نصرت کر کے نبی کی مدد کرنی ہے, اور نبی کے ساتھ آئے ہوئے قرآن کی پیروی کر کے اپنی پوری زندگی کے ایک ایک لمحے کو قرآن کے ساتھے میں ڈھال کر کے آقا کی تعظیم و توقیر سے اپنے سینے کو سجانا ہے. تو قرآن کی بشارت ہے کامیاب وہی لوگ ہیں, پتہ چلا جو یہ کام کرتے ہیں کامیابیاں انہیں کے لیے مقدر ہیں, اور قرآن کا مزدہ جافزہ انہیں کے لیے. آپ نے قرآن کی سائز سے نبی کی تعظیم سمجھی. میں نے 2 حدیثیں پڑھی ہیں, آئیے ایک بحث اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ عظمت آپ سمجھ جائیں. میرے پیغمبر کی تعظیم دیکھیں. ایک بڑے پائے کے صحابی ہیں, بڑے بڑے نیتاؤں کا نام لوگ یاد کر لیتے ہیں نا, تو کم سے کم نبی کے مقدس ستاروں میں سے کچھ کا تو نام یاد رہے. جی یہ نام زیادہ مشہور نہیں, آپ یاد رکھیے گا. مجھے امید ہے بہرحال آپ کا علاقہ پڑھا لکھا ہے, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں پرتاپ گڑھ علاقے کی زمین میں شاعری شامل ہے.
اکثر شورا یہاں پر بہت اچھے نا الحمدللہ. تو آپ توجہ کریں، میں عرض کر رہا تھا کہ شاعری تو یہاں کی خبیر میں شامل ہے. آپ شاعروں کا بھی نام یاد رکھتے ہیں تو کم سے کم ایک صحابی کا بڑا پاکیزہ نام یاد رکھیں. کون ہے؟ حضرت سیدنا خزیمہ ابن ثابت. بڑے پائے کے صحابی. ایسے صحابی کیوں تو سارے صحابہ نبی سے محبت کرتے تھے، مگر باب محبت میں خزیمہ دیوانگی کی پوزیشن پا چکے تھے. جی محبت ایک غلط چیز ہے، مگر محبت میں بے خود ہو جانا، محبت میں مدہوش ہو جانا اور نبی کی محبت میں دیوانگی کی کیفیت آ جانا، میرا یقین ہے کہ ایسی دیوانگی ہے جو ہزار ہوشیاری پر بھاری ہے. چنانچہ خزیمہ کی دیوانگی دیکھیں. ایک دن راستے کے ایک گٹھی پتھر سر پر لے کر آگے صحابہ کی جماعت میں آئے تو صحابہ نے پوچھا خزیمہ کیا ہے؟ آئے راستے کے کنکر پتھر. تو صحابہ بھی آپس میں مذاق کرتے تھے نا. فرق یہ ہے کہ ہم لوگ مذاق کریں تو 307 کا کیس چل گیا، اور صحابہ آپس میں مذاق کرتے تھے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ سمجھ میں آتا. جیسے ایک مذاق میں نے پڑھا روایت میں کہ عمر فاروق، عثمان غنی اور مولا علی یہ تینوں ساتھ جا رہے تھے. مولا علی قد میں ذرا چھوٹے تھے، عثمان غنی عمر فاروق ذرا قد میں لمبے تھے اور دونوں کے بیچ پہ کھڑے تھے. تو حضرت عثمان غنی نے تھوڑا تمسخر کیا، وہ اس لئے کہ ہم ظلم بھی تھے، ابھی دونوں ہم ظلم تھے نا. تو اس طرح تمسخر کرتے ہوئے عثمان غنی فرماتا علی تم تو ہمارے بیچ ایسے لگتے ہو جیسے لنا کا نون. عربی لام بھی اوپر سے کھینچ کے لکھا جاتا ہے اور علی بھی اوپر بڑھایا جاتا ہے. تو آپ لانا لکھئے تو نون کا شوشہ بیچ میں چھوٹا سا اور لام بھی لمبا اور علی بھی لمبی. تو عثمان غنی فرماتا علی تم تو ہمارے بیچ ایسے لگتے جیسے لنا کا نون. تو الحمدللہ باب العلم ہے، بڑے حاضر جواب فرماتا ہاں میں تو لنا کا نون ہوں لیکن نہ رہوں تو آپ لوگ لا ہو جائے. یعنی نون کو نکال دیجئے تو لنا لا ہو جائے، لمن نتھنگ کچھ نہیں ہے نا بھائی. اور اس کا اظہار بھی ہوا اپنے دور خلافت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زانیہ کے لیے سنگساری کی سزا کا حکم سنا دیا. بچہ پیٹ میں تھا، مولا علی کھڑے ہو گئے. یہ سیدنا عمر فاروق میں نے آقا کو دیکھا ہے، یہ حکم تو سناتے تھے مگر وضع حمل کے بعد اس حکم کا نفاذ ہوتا تھا، اس لیے کہ بچہ بہرحال قصوروار نہیں ہے، اس کی حفاظت کی جائے. تب حضرت عمر فاروق فرماتے لولا علی لہلک عمر، علی نہ ہوتے تاج عمر غلط فیصلے کی بنیاد پر ہرا کو برباد. تو عرض کر رہا ہوں کہ سیدنا خزیمہ کی شان جب پتھر لے کے آگئے تو صحابہ نے ایک مذاق کیا کہ لے گئے خزیمہ ساری دنیا تو دولت کما کے لے کے آتی ہے، تو راستے کے کنکر پتھر لے کے آگیا. تو رونے لگے کہتے خبردار خبردار میرے جذبے محبت کو ٹھیس نہ پہنچایا جائے. یہ عام پتھر نہیں ہے، میں نے اپنے ماں کی آنکھوں سے دیکھا ہے، کان سے سنا ہے، یہ وہ پتھر ہے. میرے آقا جا رہے تھے، ان پتھروں نے میرے محبوب کو سلام پیش کر دیا. میرے دل نے چاہا جو پتھر میرے آقا کو سلام پیش کر دے، اب اس کی جگہ زمین نہیں ہے، اس کی جگہ خزیمہ کا سر ہے، اس لیے سارے پتھروں کو اٹھا کر میں نے اپنے سر پہ رکھ لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کرسی مقدس، شیر رضا اکیڈمی، مسلک اعلیٰ حضرات، کرسی صورتی شاہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ توجہ کریں، اس حوالے ایک بحث اور رکھتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ نبی کی تعظیم کے جذبات مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے. اس لیے کہ یہی حاصل زندگی ہے، یہی سیدنا خزیمہ. آپ ذرا نبی کے ساتھ ان کی محبت کے رشتے کا حال دیکھیں. ایک دن ہمارے اور آپ کے پیغمبر مکہ کی گلی سے جا رہے تھے. اللہ کے مقدس رسول کی نگاہ نبوت تھی. ایک یہودی کے ہاتھ میں بڑا خوبصورت اونٹ دیکھا. یہ میرے پیغمبر کی شان تھی، خوبصورت اونٹ دیکھتے، اچھا گھوڑا دیکھتے، بہترین تلوار دیکھتے، عمدہ نیزہ دیکھتے، بھالا دیکھتے تو آقا خرید لیتے. کیوں؟ تاکہ الہی کلمت اللہ کے لیے سارے اسباب کام آ جائے. کیا بابو جب نہیں رکھا میری بات، الگ الگ کرسی بیٹھ جائیے. یہاں کرسی کھا لے آرام سے. میں چاہتا ہوں تھوڑا آپ لوگ ساتھ دیں. میرے وہاں کرسی توڑ تقریر نہیں ہے چونکہ میں بوڑھا بھی ہو گیا، 52 سال کا ہو گیا، اب اتنی تیز تقریر کر بھی نہیں سکتا. لیکن اگر آپ دل لگا کے سنیں گے تو انشاءاللہ روح کو سکون ملے گا، آپ مسرت روحانی طور پر محسوس کریں گے. جی لگائیں. میں نے کبھی ٹائم پاس تقریر کرنے کی کوشش نہیں کی،
میں نے ہمیشہ حوالوں کے اعتبار سے اپنے عقیدوں کے تحفظ کے لیے مضبوط بات کرنے کی کوشش کی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا خزیمہ کی شان دیکھا. آقا مکہ سے جا رہے تھے, گلی سے دیکھا یہودی کے ہاتھ میں بڑا خوبصورت اونٹ تھا. قریب گئے, مول بھاؤ طے کیا, اونٹ خرید لیا. کہا اونٹ گھر پہنچا دو, پیسہ گھر سے ملے گا. اب نبی آگے آگے جا رہے ہیں اور یہودی اونٹ لے کے پیچھے پیچھے جا رہا. اگر آپ کی توجہ ہو تو عقیدے کا بڑا قیمتی ایک جملہ دے رہا ہوں. نبی آگے آگے جا رہے ہیں, یہودی پیچھے پیچھے جا رہا. یہ میرے پیغمبر کی شان ہے. علماء سے پوچھے گا, نبی کبھی دوڑ کر نہیں چلے. میرے پیغمبر کی عادت کریمہ تھی, ہمیشہ متوسط رفتار چلتے, ہمیشہ میڈیم چال چلتے, ہمیشہ درمیانی چال چلتے. مگر درمیانی چال چلنے کے بعد بھی میرے پیغمبر کی شان یہ ہے کہ پیچھے تیز دوڑنے والا بھی کبھی دوڑ کر نبی کے برابر نہ ہو. اب غور کریں کہ راستہ چلنے میں نبی درمیانی چال چل رہے ہیں اور پیچھے والا تیز دوڑ کر بھی اگر راستہ چلنے میں نبی کے برابر نہیں ہو سکتا تو مجھے کہنے دیا جائے چند ٹوٹے پھوٹے صدقوں سے نبی سے آگے کیسے کوئی جا سکتا ہے. خبردار خبردار, نمازیں پڑھ کر آگے جانے کا تصور مت کیجیے گا. کہیں آگے جانے کا تصور کیا تو جنت پیچھے ہو جائے گی, جہنم آگے ہو جائے گی. اس لیے نعرے رسالت شیر رضا اکیڈمی, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. جی اس لیے کہ جب مالک جنت سے آگے چلے جائیں گے. اے بیٹا نام, اپنا نام تو بتا دے بیٹا. جمیل احمد, یہ بیٹا اس کو نکال دے. اس کا نقصان بتاؤ کیا ہے. اچھے ہو یار, آپ تو اللہ نے ایسے بہت اچھا بنا دیا ہے. اس کا نقصان جانتے کیا ہے؟ آپ سوئیں گے, آپ سو رہے ہیں مگر گناہ کا میٹر چلتا رہے گا. اس لیے کہ حرام. تو آپ ایسا کام نہ کرو کہ سوئے رہو اور میٹر چلتا رہے. کوئی بھی بچہ میرا بڑے ادب کے ساتھ میں خدا کے واسطے سنی لڑکوں, سنی گھر میں پیدا ہونے کے بعد آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ چوڑیاں مت پہنو بلکہ 5 وقتہ نمازی بن کر وضو کی پانی سے اپنی کلائیوں کا چمکدار بنو. خبردار خبردار ایسا نہ کریے گا. کچھ نہیں, اسٹیل, پیتل, چاندی, سونا اور پلاسٹک کی چوڑیاں مت پہنو. یہ بڑی وبا آ گئی ہے. اچھا یہ لڑکے خاص طور سے دراصل بمبئی کے داداؤں سے لے کے آئے, لیکن ان کو معلوم ہے ہمارے سنت والے تو بابا والے نا, دادا والے تو ہی نہیں ہے نا بھائی. لیکن بمبئی کے بابا بھی بڑے غضبناک ہوتے ہیں. اتنے موٹے موٹے دانے کا مالا پہنتے جو ہمارے وہاں جانوروں کی مارکیٹ میں بیلوں کو پہنا گیا. جی بمبئی میں نے دیکھا اتنے موٹے موٹے, اللہ کی پناہ. مگر یہ بابا نہیں ہے. ہمارے اتر پردیش کی بھوجپوری زبان میں کبھی کبھی ہمارے بزرگ بولتے ہیں بابا اوبا. جی تو میں نے اس کو تقسیم کر دیا کہ جو شریعت کے حساب سے وہ بابا اور جو خلاف شریعت وہ اوبا ہے نا. تو اوبا ہے اوبا, ان سے بچنے کی کوشش کیجیے. خبردار خبردار, یہ سب چوڑیاں مت پہنو. اور کبھی کبھی وقت طالبیہ بولنا ہو بڑا افسوس ہوتا ہے, لال دھاگے بھی لڑکے باندھ لیتے ہیں. اور جب ہم منع کرتے کہ مولانا خواجہ غریب نواز کا مسئلہ ہے, آپ مجھے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتا دو میرا خواجہ دھاگا بانٹنے آیا تھا. جی اور اگر صرف دھاگا بانٹا ہوتا تو 90 لاکھ کلمہ پڑھ پاتے. میرے خواجہ نے دھاگا نہیں بانٹا, اپنے محبوب کے دین کے دھاگے میں باندھ دیا. دھاگا نہیں بانٹا, دین کے دھاگے میں باندھ کر کے حبل اللہ ہاتھوں میں دے کر نبی کا بنانے کے لیے وہ محنتیں کی ہیں کہ دنیا ڈھگر ڈھگر نگر نگر خریہ خریہ گھومتی ہے مگر ایک کو کلمہ نہیں پڑھا پاتے. میرا خواجہ اپنے پیغمبر کی سیرت طیبہ کی پیکر جمیل بن کر کے بیٹھا ہے تو دنیا آتی جا رہی ہے اور حلقہ بگوش اسلام ہوتی ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان اعلیٰ حضرات, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اس لیے عزیزوں بڑی محبت کے ساتھ بات کرو, بھول کر بھی یہ سب نہ پہنیے. اس لیے کہ آج کے پرفتن زمانے میں بڑی مشکل سے کم نیکیاں ہو پاتی ہیں, تو کم سے کم گناہ کم رکھو تاکہ بیلنس نیکیوں کا بڑھا رہے, ہے نا. اس لیے خبردار خبردار, کوئی بچہ ہمارے گھر کا, سنی گھر کا کوئی لڑکا. میں نے ایک جگہ یہ لفظ کہہ دیا تو ایک صاحب کہنے کہا مولانا کہے صرف سنی گھر کے لوگوں کو کہتے ہیں. میں نے کہا یار جو اپنا ہے میں انہی کو بچانے لگا ہوں, غیر کو کہاں دیکھا ہے. میری نظر غیروں پر ہے ہی نہیں ہے, جو اپنا ہے خالی انہی کو بچانے کے چکر میں پڑا ہوں. اس لیے کہ اپنے ہی تو بگڑ کے جا رہے ہیں. کہ اگر محنت کیجئے وہ بھی ادھر آ جائے.
میں نے کہا میں کیا محنت کروں، وہ آ ہی نہیں سکتے. ہمارے بستی ضلع کے ایک بڑے بزرگ تھے، کم پڑھے، ایک دم پڑھے لکھے نہیں تھے، مگر علماء کی صحبت میں اچھا بولنے لگے تھے. بھوجپور میں حاجی عمراؤ صاحب، اللہ ان کی قبر کو رحمت و نور سے معمور فرمائے. آپ نے کبھی نام سنا ہوگا، ہمارے بزرگوں نے سنا ہوگا. ان سے کسی نے پوچھا تھا حاجی صاحب کیا بات ہے، سنی فلاں ہو جاتے فلاں سنی نہیں ہو پاتے؟ تو فرماتے ان کا جواب بھی بالکل چونکہ ان پڑھ تھے، کہنا کہ بابو بریانی پیخانہ بن جاتی ہے، وہ بھی بریانی بنتا ہے. جی تو افسر سے میری گزارش ہے اپنوں کو بچانے کی کوشش کی. یہ میرا پیغام گھر تک پہنچنا چاہیے. تو عرض کر رہا تھا وہ تیز یہودی چلنے لگا مگر نبی کے برابر نہ پہنچا. اس سے پتہ چلا اگر دنیا کا کوئی دنیا دار دنیا کا راستہ چلنے میں نبی کے برابر نہیں ہو سکتا تو دین کا راستہ چل کر نبی سے آگے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں وہی پکا دیندار ہے جو دین پر چلنے میں بھی نبی کے پیچھے چلے. اس لیے کہ نبی کے پیچھے چلنا ہی حقیقت میں پیروی ہے جس پر کامیابیاں قدموں کو چومتے نظر آتے ہیں. نبی آگے آگے جا رہے تھے، یہودی پیچھے پیچھے جا رہا تھا. تب تک ایک دوسرے یہودی نے اپنی یہودی بھائی کو نبی کے پیچھے جاتا ہوا دیکھا. آواز لگے کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ جو آگے جا رہے ہیں انہوں نے ہمارا اونٹ خرید لیا ہے، اونٹ گھر پہنچانے جا رہا ہوں، پیسہ گھر سے لانے جا رہا ہوں. اس نے ہنس کے کہا کیا بات کرتے ہو، جن کے گھر پہ ایک ایک ہفتہ چول نہیں جلتی وہ تمہارے اتنے قیمتی اونٹ کا دام دے پائیں گے؟ میں نے کہا بالکل آج کی انہی لوگوں کی طرح. آج کی یہودی بھی ہے کچھ نام نہیں لیتا میں، چونکہ بار بنگلور کے جلسے میں میرے اوپر بڑی سخت پابندی لگائی گئی. کہا مولانا ہمارا نام نہ لیجیے گا تقریر میں. میں نے کہا کیوں؟ کہا ہم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں نے کہا نام ہی کیوں ایسا رکھا یار کہ لے لیا جائے تو تکلیف ہوتی ہے؟ ہم لوگوں نے اپنی جماعت کا مسئلہ کیا اعلیٰ سے نام رکھا، کوئی لے تو ہم لوگ خوش ہوتے، ہماری جماعت کا نام. تو ایسا نام ہی کیوں رکھے کہ تکلیف ہوتی ہے؟ بہرحال میں نام اسی وقت سے پابندی لگا لیا، اب نام نہیں لیتا ہوں، اشارے میں کہہ دیتا ہوں. مگر چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں اگر پرتاپ گڑھ میں کبھی ضرورت پڑ گئی تو اپنی علماء کی جماعت لے کر میں دلائل سے ثابت کروں گا نبی کے ظاہری زمانے میں وہ یہودی تھے جو نبی کی گستاخی کرتے تھے، آج کے زمانے میں یہ یہودی ہیں جو ہمیشہ گستاخیوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. مجھے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتا دو کون نبی والا ہے؟ یقیناً جو نبی والا ہوگا اپنے محبوب کا کمال تلاش کرے گا. جی اور یہ ہر دم نبی کے عیب کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، حتیٰ کہ قرآن و حدیث کی عبارتوں کا معنی ہی بدل دے رہے ہیں اب تلاش کرنے. یہودی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ یہ تمہارے اونٹ کا دام دے پائیں گے ہفتہ ہفتہ پر جن کے گھر میں چول نہیں جلتی، جن کے پیٹ پہ پتھر بدے رہتے؟ میں نے کہا نعوذ باللہ، ہفتہ ہفتہ گھر میرے گھر آقا کے گھر میں چول نہیں جلی نظر آ گیا اور نبی زمین پر کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کر دے نظر نہیں آیا، ڈوبا سورج کھلا لے نظر نہیں آیا. نبی حضرت جابر کے گھر 1 کلو گوشت میں اپنا لعاب دہن ڈال دے، 300 صحابہ پیٹ بھر کر کھا لے، ہفتہ بھر کھایا جاتا رہے، مگر مارے 1 کلو گوشت ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. میرے پیغمبر کی شان ہے پیالے بھر پانی میں اپنی مبارک انگلیاں ڈال دے، 300 صحابہ پیاس بجھا لے، پانی پینے کے برتن بھر لے، کپڑے دھلے لے، نہا ڈالے، مگر پیالے بھر پانی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. میں نے کہا گھر میں چول نہ جلی نظر آ گیا، میرے پیغمبر کا اختیار نظر نہیں آیا. آقا خود فرماتے ہیں یا عائشہ تو لو شئت لصارت مئی جبال الذهب، عائشہ میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے. آپ اگر غور کریں تو ایک جملہ دے رہا ہوں،